بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج ہمارا فقہ کے نام پہ دوسرا سیشن ہے۔ تھوڑا سا پہلے سیشن کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ آج کا دوسرا سبق پہلے سبق سے مناسبت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ناپاکی کے دو پہلو ہیں، ایک کو بولتے ہیں ظاہری ناپاکی اور دوسرے کو بولتے ہیں ناپاکی کی حالت۔ آج کے سیشن میں ہم مزید ظاہری ناپاکی کے متعلق پڑھیں گے۔ ظاہری ناپاکی جو اپنے آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے یا اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے مزید دو پہلو ہیں، یعنی اس کی مزید دو قسمیں ہیں ہمارے پاس۔ شریعت کی کتابوں میں ایک کو کہا گیا ہے باری ناپاکی اور دوسرے کو نام دیا گیا ہے ہلکی ناپاکی۔ ظاہری ناپاکی کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں باری ناپاکی اور ایک کو بولتے ہیں ہلکی ناپاکی۔ ابھی سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ باری ناپاکی اور ہلکی ناپاکی کس کو بولتے ہیں۔ باری ناپاکی کے متعلق شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہو کہ یہ ناپاکی ہے، اس کو ہم باری ناپاکی بولتے ہیں، یا اس کے علاوہ ظاہری نصوص یعنی دلائل قطعیہ سے یہ ثابت ہو کہ یہ ظاہری ناپاکی ہے، کسی کا اس میں اختلاف یا اس کے متعلق کوئی متعارض نصوص موجود نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں باری ناپاکی۔ آپ آسان اس کو سمجھ لیجئے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو، سب اس بات پر متفق ہوں کہ یہ باری ناپاکی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں باری ناپاکی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ہلکی ناپاکی۔ ہلکی ناپاکی اس کو بولتے ہیں کہ جس کی ناپاکی پہ شک ہو، یعنی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو، اختلاف کی وجہ سے اس کو ہم بولتے ہیں ہلکی ناپاکی۔ ابھی آپ بولیں گے کہ بھائی باری ناپاکی ہمیں نہیں معلوم، ہم کو کس طرح پتہ لگے گا کہ باری ناپاکی ہمارے پاس کون کون سی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک ایک عرض کرتا چلوں کہ باری ناپاکی ہمارے پاس سب سے پہلے انسان یعنی آدمی کا جو فضلہ ہے، تمام فضلہ جات انسان کے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے پاس باری ناپاکی کی قسم میں آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پیشاب جتنا بھی ہے وہ تمام ہمارے پاس باری ناپاکی میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کی منی وغیرہ، یہ تمام باری ناپاکی میں آتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے، وہ گوبر ہمارے پاس باری ناپاکی کی قسم میں آتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ حرام جانوروں کا پیشاب، اس پہ تھوڑا آپ سوچئے، حرام جانوروں کا پیشاب، حلال جانوروں کا نہیں، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، تو حرام جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ ہمارے پاس باری ناپاکی کی قسم ہے۔ چھٹے نمبر پہ انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون کس کو بولتے ہیں؟ بہتا ہوا خون اس کو بولتے ہیں کہ وہ خون ایک جگہ سے ہل کر دوسری جگہ حرکت کر لے، اس کو ہم بولیں گے بہتا ہوا خون۔ مثلا مکھی ہے، مچھر وغیرہ ہے، اس کو آپ ماریں گے تو وہ خون اسی جگہ جمع رہے گا، دوسری جگہ حرکت نہیں کرے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جائے گا، بہے گا نہیں، تو ان جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ ایسے انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، یعنی وہ جانور جن کا خون بہتا ہو، وہ تمام کا تمام خون ہمارے پاس باری ناپاکی کی قسم ہے۔ ساتویں نمبر پہ شراب ہمارے پاس باری ناپاکی کی قسم ہے۔ اور آٹھویں نمبر پہ ہمارے پاس مرغی یا مرغابی وغیرہ، یا اسی طرح بطخ کی بیٹ وغیرہ، ان کا جو پخانہ ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ باری ناپاکی ہے۔
ابھی آپ بولیں گے کہ یہ جو 8 اقسام آپ نے بیان کی ہے باری ناپاکی کی، اگر ہمیں پتہ چل بھی گیا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو سمجھاتا چلوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باری ناپاکی کو صاف کرنا یا باری ناپاکی کی کتنی قدر معاف ہے، مطلب میرا اس کا سمجھانے کا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ باری ناپاکی کے متعلق اگر وہ درہم کے بقدر ہے، درہم کے بقدر ہے یا درہم سے زیادہ ہے، مطلب میرا یہ ہے، ابھی آپ بولیں گے درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ نے پانی لینا ہے، اپنے مٹھی میں یعنی ہاتھ میں پانی ڈالنا ہے، انگلیوں کے علاوہ آپ کے ہاتھ کے درمیان میں یعنی ہتھیلی کے درمیان میں جتنا پانی ٹھہر گیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی آپ نے آنکھوں سے دیکھنی ہے۔ یہ درہم کی مقدار ہے، لمبائی اور چوڑائی میں جتنا پانی آپ کے ہاتھ کے چلو میں یعنی آپ کے ہاتھ کے انگلیوں کو ہٹا کر اگر آپ نے ہاتھ میں پانی ڈالا ہے، جتنا پانی جس جگہ پر ٹھہر جاتا ہے، لمبائی اور چوڑائی میں یہ درہم کی مقدار ہے۔ اگر یہ جو 8 قسم کی ناپاکی ہم نے بیان کی ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی مثلا حرام جانوروں کا ہم نے پہلے ذکر کیا، حرام جانوروں کا پیشاب وغیرہ ہو گیا یا انسان کا خون وغیرہ ہو گیا، اگر یہ کپڑوں پہ لگ گیا ہے یا بدن پہ لگ گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ درہم کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا بدن پاک نہیں ہے، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اور اگر یہ 8 قسم کی ناپاکی آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہے مگر درہم کی مقدار سے کم ہے، درہم کی مقدار سے کم ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت وہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے باری ناپاکی کی تعریف پڑھی، اس کے بعد باری ناپاکی کے اقسام پڑھے، اس کے بعد ہم نے یہ جانا اگر باری ناپاکی درہم کی مقدار کے برابر ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کا دھونا واجب ہے، اس کا دور کرنا واجب ہے، نماز نہیں ہوگی اس کے ساتھ، آپ صاف نہیں ہیں۔ اور اگر درہم کی مقدار سے کم ہوگی تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دوسری قسم ہلکی ناپاکی کی پڑھی تھی۔ ہلکی ناپاکی اس کو بولتے ہیں جس کی ناپاکی میں علماء کرام ائمہ کرام کا اختلاف ہو یا نصوص اس میں متعارض ہوں، اس کو بولتے ہیں ہلکی ناپاکی۔ ابھی ہلکی ناپاکی ہمارے پاس کون کون سی ہے؟ تو ہلکی ناپاکی ہمارے پاس حلال جانوروں مثلا حلال جو جانور ہیں ہمارے پاس گائے، بکری، جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ وہ ہلکی ناپاکی ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا باری ناپاکی میں کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کا جو پیشاب ہے وہ ہمارے پاس ہلکی ناپاکی ہے۔ اور اسی طرح وہ پرندے وغیرہ جن پرندوں کو کھایا جاتا ہے یعنی حلال پرندوں کی بیٹ، حلال پرندوں کو پکانا، گندگی وغیرہ، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہلکی ناپاکی ہے۔ تو جو یہاں پہ میں نے ذکر کیا ہے وغیرہ ایسے جانور وغیرہ یا پرندوں کی بیٹ وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پرندوں کی بیٹ یہ ہمارے پاس ہلکی ناپاکی ہے۔ ابھی ہلکی ناپاکی کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہلکی ناپاکی کے متعلق حکم یہ ہے کہ آپ نے کپڑے کے 4 حصے کرنے ہیں۔ کپڑے کے کتنے حصے کرنے؟ 4 حصے۔ اگر بکری کا پیشاب لگ گیا یا اسی طرح گائے وغیرہ کا جو حلال جانور ہیں ہمارے پاس حلال، اس کا پیشاب وغیرہ لگ گیا کہ کپڑوں کو آپ کے بدن پر، تو ہم نے تمام کپڑے کے 4 حصے کرنے ہیں۔
اگر چوتھے حصے کے برابر وہ ناپاکی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ حلال جانور یعنی ان کا پیشاب وغیرہ یا اسی طرح پرندوں وغیرہ کا اگر چوتھائی حصے سے کم ہے، یعنی 4 حصے آپ نے کپڑے کے کیے، چوتھے حصے سے کم ہے ہمارے پاس، تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جائز ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے ہلکی ناپاکی، باری ناپاکی کی تعریف، اقسام اور ان کا حکم پڑھا۔ امید ہے کہ آج کے سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مشکل وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے یا اسی طرح واٹس ایپ گروپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔